بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. محترم سامعین، الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جہاں اپنی بہت ساری معنوی خوبیاں ہم پر لاتا ہے اور ایمان کی الگ وادی کی سیر کراتا ہے، وہیں کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع بھی عنایت کرتا ہے. تو انشاءاللہ آج سے عصر کے بعد عقیدے سے متعلق کچھ دروس ہوا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اس احسان کی یاد دہانی اللہ مختلف جگہ قرآن کریم میں کرتا ہے. اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ اللہ کا بڑا احسان ہے مومنوں پر کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان پر اللہ کے آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے دلوں کو گناہوں اور گناہوں کے اثرات سے پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یقیناً لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گزاری تھی. آج کے اس دور میں جبکہ پوری دنیا کہتے ہیں کہ انسان کی مٹھی میں آ گئی، موبائل کی شکل میں اور ٹیکنالوجی نے ایسی ایسی چیزیں ہمارے ہاتھوں میں لا کے رکھ دی ہے کہ اگر انسان صحیح ایمان کا عامل نہیں ہے، اس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، تو آسانی سے شبہوں و شبہات کا شکار ہو جائے. اسی لیے بہرحال یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ کوئی شخص دین سے مرتد ہو جا رہا ہے کسی شبہ کے اثر ہو کر. ایسے لوگوں کو یوٹیوب اور دوسرے سوشل میڈیا میں سنتا ہے جو لوگ ٹرسٹڈ نہیں، جنہوں نے علماء کے پاس علم نہیں حاصل کیا، چند کتابیں پڑھ کر لوگ گمراہ کرنے والوں کا ایک بڑا طبقہ آپ کے نیت اور یوٹیوب پہ موجود ہے. قرآن کریم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اہمیت کا احساس اس شخص کے دل میں نہیں ہو سکتا جس کا عقیدہ مضبوط نہ ہو. تو ضروری ہے کہ ہم اپنے اس عقیدے کو جانیں جو ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد ہے. ایک انسان میں نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور خیر کے سارے کام کو بھی کرتا ہے، اگر وہ عقیدے کے اعتبار سے مسلم نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا عمل مقبول نہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. کہ جو عمل انہوں نے دنیا میں کیا، ان سارے اعمال کو ہم اڑتی ہوئی ریت کے مالک بنا دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا اور اس ایمان کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنا ایک مسلمان کے لیے خاص طور سے اس زمانے میں بے حد ضروری ہے جب فتنے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں. قرآن جی بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہوئی ہو ایک رات جگہ اور کہا سبحان اللہ من یؤمن صواعق الفجرات انی لأری الفتن تخطر من خلال بیوتکم. کون اپنی بیویوں کی طرف اشارہ کیا کہ کون ان امہات المؤمنین کو کون جگائے، میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں داخل ہوتے دیکھ رہا ہوں ویسے ہی جیسے کہ بارش کے قطرے داخل ہوتے. یہ آج کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. اور آج ہمارے گھر میں فتنے، شبہات کے فتنے، شہوات کے فتنے، بے حیائی اور فحاشی کے فتنے، سیریل اور کیا کیا ان کی چیزوں کے نام پہ داخل ہو گئے ہیں. یہ ہم میں سے ہر شخص واقف ہے. ان فتنوں سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے کو سیکھے، جانے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. کیونکہ عقیدے کی مضبوطی اور وہ عقیدہ جو انسان کو شبہ و شبہات سے بچائے، وہی عقیدے کا حامل شخص اللہ کے یہاں نجات پانے والا ہو. اللہ کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جس دن کوئی مال اور کوئی اولاد کچھ نہ کام آئے گا انسان کے مگر وہ شخص جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آتا ہے. کہا قلب سلیم کیا ہے؟ کہا کہ ایسا دل جو فتنوں سے اور شبہات اور شہوات کی فتنوں سے محفوظ ہو.
آسانی سے لوگوں کو دیکھے گا کہ شکار ہو جاتے ہیں متشابہ آیات پر. ابھی ایک فتنہ بڑھتا ہوا ہے اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر تشریح کیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذات گرامی کو لے کر نہ جانے کتنی باتیں پھیلائی گئی. وقت آنے پر انشاءاللہ سورہ نور میں تفصیل سنیے گا. تو جو مضبوط ایمان والے تھے ان کے ایمان میں کسی طرح کی کمی نہیں, لیکن بہت سارے لوگ ان کی دلوں کے اندر شکر پر شبہات کرنے کی جگہ بنائی, اور جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے سورہ آل عمران کی پہلے صفحہ میں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے, اپنے ایمان کو جانچیں, جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور شریعت کی گہرائی ان کے دلوں میں نہیں اتری ہوتی ہے, وہ آسانی سے کسی بھی فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. فتنے کا شکار علماء ہوئے. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ لاؤ ناس ہیں. چند باتیں جاننے کے بعد لگتا ہے کہ ہدایت کے ایسے منزل پہ آپ فائز ہو چکے ہیں کہ کبھی گمراہی نہیں ہوگی. گمراہی کا ڈر ہے. صحابہ کو لگتا تھا, آپ کی شکایت کرتے تھے اللہ کی ولی صاحب کے بعد. تو سیکھے اپنے ایمان اور عقیدے کو سیکھی. ایک بہت بڑے عالم کا ذکر آتا ہے اور شاید میں نے کبھی ذکر بھی کیا ہو, علامہ عبدالرحمن ناصر سعدی شیخ ابن حسینی کے استادوں میں سے نہیں, اور ان کی تفسیر السعدی بڑی مشہور. ان کی زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ القسیمی, بڑا ماہر عالم, اور اس نے ہندوستان میں آگے علم حاصل کیا تھا کیونکہ اس وقت ہندوستان میں علم حدیث کا دور دورہ تھا. سید نذیر حسین محدث دہلوی جیسی بڑی شخصیات, ان لوگوں سے اس شخص نے علم حدیث کو حاصل کیا. بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں, بخاری شریف اور مسلم شریف کی مشکل احادیث میں اس سے اچھی کتاب کسی نے نہیں لکھی. کشف المشکل الصحیح ہے. اتنا زبردست عالم کہ اس زمانے میں انگلیاں اشارے سے کہا جاتا تھا کہ امت کے جو زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں تو کہا جاتا تھا کہ عبداللہ القسیمی. لیکن دیکھ لیجیے کہ انسان شبہوں کو شبہات والی جگہوں پر رہتا ہے تو کیسے شبہوں کو شبہات کا شکار ہوتا ہے. لکھا ہے شیخ سعدی نے, اور شیخ سعدی کا رد ہے اس شخصیوں کو. کہا کہ عیسائی پادری سے اس کی ملاقات ہوئی اور اس نے اس پادری نے اس کے دل میں کچھ ایسی باتیں ڈال دی اسلام کے تعلق سے کہ وہ شخص اسلام سے پھیل گیا. ایک عالم اور ایک چھوٹا موٹا عالم مت گئی, اپنے زمانے کے بڑے علماء میں سے اس شخص کا شمار ہو, بڑے علماء میں سے گمراہ ہو گیا. اور سے لکھا کہ اسلام میں بہت ساری سختیاں ہیں جس کے اوپر رد کر کے وہ شیخ سعدی نے لکھا تھا احوال صاحب الاغلام. یہ کتاب ابھی معروف ہے. تو یاد رکھیے کہ آپ میں سے کوئی سیف نہیں, تو عقیدے کو جانیے گا, سیکھیے گا عملاً و علماً, تب جا کے محفوظ رہ سکتے ہیں. اور صحیح عقیدے کا علم اگر انسان کو ہوگا تو اللہ کی خاص حفاظت میں ہوگا, امن داخلی اسے حاصل ہو جائے گا. اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون, کی جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ختم نہیں کیا ان کے لیے ہی امن ہے. دنیا میں بھی امن ہے اور آخرت میں بھی امن ہے. اور یہی لوگ ہدایت یافتہ اور یقین جانے کہ انسان اگر صحیح عقیدے کا حامل ہے تو دنیا کی ساری مصیبتیں بیچ ہو جاتی, اثر نہیں کرتی. پریشانیوں کے عالم میں بھی تو ڈٹا ہوتا ہے. فتنوں کے آزمائے جانے کے باوجود اس کے پائے استقامت کی لرزش نہیں آتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آتا ہے, تعبیر کہا کرتے تھے کہ ما فضل ابو بکر بکثیر صلاۃ ولا صيام ولا صدقۃ ولكنه فضلهم بما وقع في قلبه من اليقين. کہ حضرت ابو بکر کو صحابہ پر اس لیے فوقیت نہیں حاصل ہوئی کہ وہ بہت روزہ نماز کرتے تھے, نہیں. صحابہ میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو رات رات تک تہجد پڑھا کرتے اور 3 دن روزہ رکھا کرتے. بہت سارے لوگ کو آپ گنا سکتے ہیں. ابو بکر اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے رضی اللہ عنہ صحابہ پر فوقیت نہیں حاصل کی انہوں نے, بلکہ ان کے دل میں اللہ کے اوپر یقین اور اعتماد جو تھا وہی ان کو ممتاز کر گیا. اور جب یہ اعتماد اور یقین پیدا ہوتا ہے تو انسان اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی
लगाने से बाज नहीं आता। और पढ़िए 30वें पारे की सूरतुल बुरूज और उस औरत का किस्सा जिसके बारे में अल्लाह ने कहा अन्ना रिदाती वक़ूद इदहुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद। उन मोमिनों का किस्सा कि ईमान लाने की पालाश में उस जमाने के हाकिम ने कहा था या तो इस दीन से भिड़ जाओ या इस आग में कूदने को तैयार हो जाओ। सही बुखारी की उस रिवायत को याद कीजिए कि जब एक औरत आती है और उसकी गोद में जिस्म से सीने से बच्चा चिपका होता है, आंख के किनारे आके सारे मोमिनीन आ रहे हैं, अपने आप को हाथ में डाल रहे हैं। ईमान देख लीजिए कहाँ पहुंचा देता है। दुनिया ही अपनी जिंदगी को कुर्बान करने पर आमादा हो जाता है। जब वो आती है, आंख के किनारे खड़ी होती है, आंख की लपटें आसमान को छू रही है, तो बच्चा बोलता है या उम्मा इन्नका अला अल हक फदलुजी फीहा। क्या है माँ? वही छोटा बच्चा जिसके बारे में आता है कि बचपने में बहुत कम लोगों ने बात की है, हज़रत ईसा है, ये बच्चा है। एक और बच्चा जो जुरैज के किस्से में आपने सुना होगा, जिनको इल्जाम लगाया गया था जिना का, तो उन्होंने नमाज पढ़ी और उस बच्चे के जिस्म पे हाथ पकड़ कहा कि कौन है तुम्हारा वालिद? वो बच्चा बोला। एक और बच्चे का जिक्र आता है फिरौन की मशाता की बेटी के सिलसिले। तो ये वो बच्चा था, छोटा सा बच्चा, वो पनामा के लिए कहा कि आप हक पे हैं, हिसाब में दाखिल हो जाइए। तो आज भी दाखिल होना गवारा किया मोमिनों ने, लेकिन अपने ईमान से समझौता। ये इल्म अकीदा का इल्म आपको दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से मजबूत करता है। आपके लिए उन सवालों का जवाब इसके अंदर छुपा है जो सवाल हर इंसान को दरपेश होता है। क्यों? आप कौन हैं? किसने आपको पैदा किया? इस दुनिया में आपके रहने की वजह क्या है? फिर इस दुनिया के बाद आपका अंजाम क्या होगा? ये वो सवाल हैं जो हर शख्स को परेशान करते हैं। तो अकीदा का इल्म सीखेगा तो आपको जवाब नहीं। इसके बहुत सारे फवायद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश का हकदार होगा रोशन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू हुरैरा ने पूछा, या रसूल अल्लाह मन असअदुन नास बिशिफाअतिका, सबसे ज्यादा वो खुशनसीब शख्स कौन होगा जो आपकी सिफारिश का हकदार होगा क़यामत के दिन? कहा अबू हुरैरा, मुझे लगा कि तुमसे पहले कोई ये सवाल मुझसे ना पूछेगा। तुम्हारे अंदर इल्म का बड़ा जज्बा है, हिल्स है। सुनो, मेरी सिफारिश का हकदार क़यामत के दिन वो शख्स होगा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही, जो खालिस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है। तो इसीलिए इंशाअल्लाह कल से किताब तौहीद जो इंतहाई अहम किताब है और अल्लाह ने लाखों करोड़ों लोगों को इस किताब के जरिए हिदायत दी है, इस किताब का दर्स शुरू होगा। उम्मीद है कि आने लगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अकीदे को मजबूत फरमाए, अगर तक हमें जिंदा रखे, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे।